بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں اس آیت کو ہزاروں یا شاید لاکھوں مرتبہ پڑھنے کے باوجود ہم اس انتہائی حیرت انگیز مطلب سے ساری زندگی واقف نہیں ہو پاتے جو اللہ نے چار الفاظ کے اس جملے میں ایک معجزے کے طور پر رکھ دیا ہے۔ قرآنی نسخوں میں اس آیت کے نیچے ملنے والا لفظی ترجمہ سیدھا عیسائی روایات میں سے لے لیا گیا ہے، جس کا قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ساتھ اپنی دو ایسی صفات کو جوڑ دیا ہے جس سے وہ پوری کائنات کی پرورش اور پروردگاری کا ایک ایسا پرفیکٹ اور مسلسل مظاہرہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کی مجموعی عقل مل کر بھی کسی ایسے بندوبست کو عمل میں لانے کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر اللہ کو خالق کائنات کا نام مان لیا جائے تو رحمان اور رحیم پھر یقینی طور پر اس کی صفات کہلائیں گی، اور یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے مادے رحم سے نکلے ہیں، جو ایک ماں کے جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں بچہ پورے 9 مہینے تک پرورش پاتا ہے۔ یہ رحم مادر 5 عظیم خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک حفاظت ہے، یعنی سیکیورٹی۔ دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے کا نازک ترین عرصہ وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اس محفوظ ترین جگہ پر رہ کر گزارتا ہے۔ دوسری خاصیت آرام دہ ماحول ہے کہ زندگی میں پھر دوبارہ اس انسان کو ویسا آرام دہ ماحول کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ تیسری نعمت بہترین اور مکمل خوراک کی مسلسل اور بن مانگے اور بلا معاوضہ فراہمی ہے۔ چوتھی نعمت مستقل اور بھرپور آرام ہے۔ یہ واحد کام ہے جو بچہ رحم مادر میں مسلسل 9 مہینے تک بلا تعطل کرتا رہتا ہے۔ اور 5ویں خاصیت یا نعمت نشو و نما ہے۔ ان 9 مہینوں میں بچہ پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک مسلسل نشو و نما پاتا رہتا ہے، مسلسل تبدیلیوں سے گزرتا ہے اور درجہ بدرجہ اپنی تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے لیے لفظ رحم کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات انسانوں کو سمجھا رہا ہے۔ وہ پوری کائنات کی پرورش اور پروردگاری کی بہترین انجام دہی کے لیے ان 5 بنیادی ضرورتوں کی ذمہ داری 2 طریقوں سے اٹھا رہا ہے۔ ایک طریقہ رحمان کا ہے اور دوسرا طریقہ رحیم کا ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ رحم سے جب رحمان بنتا ہے تو مطلب ان 5 چیزوں کی فراہمی ایمرجنسی بنیادوں پر کی جائے، یعنی جب بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ مقدار کی ضرورت پڑ جائے۔ اور رحیم کا مطلب ہے کہ ان 5 چیزوں کی فراہمی ضرورت کے مطابق مگر مسلسل کی جاتی رہے۔ قرآن مجید کی اس پہلی آیت کے اتنے پریکٹیکل مفہوم سے ایک انسان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آگے آنے والا پورا قرآن کس قدر عملی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس کے ایک ایک لفظ میں کسی کام کو اس کی بہترین شکل میں عملی طور پر سر انجام دینے کی ایک خدائی ترکیب موجود ہے کہ اگر اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو انسانی معاشرہ جنت کی مثال بن جاتا ہے۔